السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ ناظرین آئیے میں آپ کو ریاست گجرات کے احمد آباد کے ایک گروپ سے ملاقات کراتا ہوں۔ جی ہاں، 26 جنوری کو احمد آباد میں جامعہ اہل صفہ اور جامعہ ام حبیبہ میں میرے ہاتھوں سے پرچم کشائی تھی۔ اس وقت اللہ رب العزت نے احمد آباد کے ایک گروپ سے میری ملاقات کروائی، جن سے اللہ رب العزت بہت زبردست انداز میں اپنے بندوں کی خدمت اور سیوا کا کام لے رہا ہے۔ اس گروپ کا نام ہے امت مانوتا ویلفیئر اینڈ چیریٹیبل ٹرسٹ۔ جی ہاں، بعد نماز مغرب 25 جنوری کو بعد نماز مغرب میں نے خود اپنی آنکھوں سے وہاں جا کر دیکھا، پورے گروپ سے ملاقات کی، تو میں خود دعائیں دل سے میرے نکلنے لگی کہ اللہ رب العزت ان لوگوں سے کتنا زبردست انداز میں کام لے رہا ہے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ گروپ دوستوں کا 2019 میں 30 جون کو کچھ دوستوں نے مل کر اسپتال میں مریضوں کو ناشتہ بانٹنے کی خدمت سے کام شروع کیا، اور آج 2022 میں جب میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ خدمت خلق کے میدان میں اللہ کے بندوں کی ذات اور دھرم دیکھے بغیر جس انداز میں یہ لوگ کام کر رہے ہیں، دل سے دعائیں نکل رہی ہے کہ اللہ رب العزت ان کو دنیا آخرت دونوں جہاں میں اس کا بہتر بدلہ نصیب فرمائے۔ جی ہاں، میں آپ کو بتا دوں کہ یہ لوگ اسپتال میں جا کر مریضوں کو بسکٹ، ناشتہ، فروٹ بانٹنا، ایسے ہی سردی کے سخت سردی کے موقع پر لوگوں کو، غریبوں کو جا کر باقاعدہ کمبل وغیرہ تقسیم کرنا سے لے کر آج یہ گروپ بڑی خدمات پر پہنچ چکا ہے، اور آج یہ میڈیکل سویدھائیں اور میڈیکل سیوائیں اس بڑے پیمانے پر دے رہا ہے کہ عقل حیران ہے۔ جی ہاں، آپ جانتے ہیں کہ کورونا کے موقع پر کس طریقے سے لوگ بیڈ کے لیے پریشان ہوئے، آکسیجن مشین کے لیے پریشان ہوئے۔ اس موقع پر امت ویلفیئر گروپ، امت مانوتا ویلفیئر ٹرسٹ چیریٹیبل ٹرسٹ کی جانب سے ان جوانوں نے باقاعدہ اللہ کے بندوں کو کھانے پینے سے لے کر آکسیجن مشینیں اور میڈیکل کی جتنی سویدھائیں ہوتی ہے، جیسے چیئر کرسی وغیرہ، بیڈ ہے، واکر ہے، دوائیں ہیں، یہ تمام چیزیں انہوں نے بڑے پیمانے پر مہیا کرائی۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ ابھی انہوں نے ایک میڈیکل کا اوپننگ کروایا اپنے اس گروپ کی جانب سے، امت مانوتا ویلفیئر کی جانب سے ایک میڈیکل کا، جس میں یہ لوگ امت مانوتا کے ذریعے سے یہ لوگ میڈیکل سویدھائیں غریب لوگوں کو بھی اور تمام لوگوں کو بھی 20% سے لے کر 70% تک چھوٹ کے ساتھ یہ دوائیں بھی سپلائی کر رہے ہیں، لوگوں کو دوائیں بھی پہنچا رہے ہیں۔ اس طرح اللہ رب العزت ایک بڑا کام ان سے خاموشی کے ساتھ لے رہا ہے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ 30/6/2019 سے آج تک ان لوگوں نے لگ بھگ جو اللہ کے بندوں کو خدمت پہنچائی ہے، کیونکہ احمد آباد ایک ایسا شہر ہے جہاں پر ہندوستان بھر سے، مدھیہ پردیش ہے، راجستھان ہے، اتر پردیش ہے، مہاراشٹر ہے، تقریباً ہر اسٹیٹ سے وہاں پر لوگ علاج کے لیے جاتے ہیں، کیونکہ وہاں پر بڑی بڑی میڈیکل سویدھائیں اور بڑے بڑے ہاسپٹل ہے، تو وہاں پر یہ لوگ ہاسپٹل میں پہنچ کر اللہ کے بندوں کی خدمت کرتے ہیں۔ آج تک جس طرح میری معلومات ہے، ان لوگوں نے اب تک بسکٹ کے 3 لاکھ پیکٹ اللہ کے بندوں کو پہنچایا۔ ایسے ہی فروٹ تقریباً 8,500 کٹ انہوں نے لوگوں کو، اللہ کے بندوں کو پہنچایا، اور لنگر بھی یہ لوگ چلاتے ہیں، جس میں اب تک لنگر میں ان لوگوں نے 20,000 لوگوں تک لنگر پہنچایا۔ ایسے ہی کمبل 3,500 کمبل بلینکٹ لوگوں کو تقسیم کیا، اور سرکاری سہایتا کے لیے بھی یہ لوگ کام کر رہے ہیں۔ 1,000 سے زیادہ لوگوں کو انہوں نے جو سرکاری سہایتا ہوتی وہ پہنچائی۔ ایسی وردھاشرم
جی ہاں وہاں پر بھی ملاقات لے کر وہاں تحفے بانٹنا، جہاں بزرگ لوگوں کو لوگ اپنی اولاد چھوڑ کر چلی جاتی ہے جسے ہم اولڈ ہاؤس بھی کہتے ہیں، وہاں جا کر ان کو تحفے بانٹنا، ان سے بات چیت کرنا۔ ایسے ہی جو اندجن منڈل اور وکلانگ اسکول ہے، معذوروں کی اسکول ہے، وہاں پر جا کر یہ لوگ ملاقات کرتے ہیں۔ 3000 سے زیادہ یونٹ انہوں نے رکت دان کی یوں سمجھیے کہ مہیا کروائی ہے، اور میڈیکل سادھن بغیر کرائے استعمال کے لیے دینا، 10 مریضوں کے لیے آکسیجن مشین استعمال کے لیے دینا۔ ایسے ہی لاک ڈاؤن کے وقت ضرورت مند لوگوں کو راشن کٹ بانٹی گئی، ڈاکٹر کی ٹیم دوارا باقاعدہ ہوم کوارنٹائن مریضوں کو مفت سیوائیں دی گئی، اور مختلف قسم کی ان لوگوں نے سیوائیں کی ہے۔ اور واقعتاً ان کا جو نام ہے امت ویلفیئر چیریٹیبل ٹرسٹ مانوتا، اللہ کے بندوں کی سیوا، ان کا نام بھی واقعتاً مجھے بہت پسند آیا، اور یہ اللہ کے بندوں کی ذات اور دھرم دیکھے بغیر بہت بڑے پیمانے پر یہ خدمت کر رہے ہیں۔ میں خود گیا، ان لوگوں کو حوصلہ میں نے دیا، اور کچھ ان سے گفتگو میں نے کی، اور اس کام کی اہمیت قرآن و حدیث کی روشنی میں میں نے انہیں سمجھائی، ان کو حوصلہ دیا، اور ان کے لیے خوب دعائیں کی۔ میں آپ لوگوں سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ بھی، احمد آباد کے جتنے لوگ ہیں، میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ اس گروپ سے آپ جڑیں، اور اللہ کے بندوں کی سیوا، اللہ کے بندوں کی خدمت، یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ اللہ مرنے کے بعد بھی اس کا اجر اور انعام دیتا ہے۔ اللہ رب العزت اس گروپ کو بہتر بدلہ نصیب فرمائے، اور آپ لوگوں سے میں اپیل کروں گا کہ آپ ان لوگوں سے کانٹیکٹ کریں، اور آپ بھی ان کے ساتھ جڑ کر جس طرح بھی تعاون اور مدد کر سکتے ہیں مدد ضرور کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے پھر آخر میں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بہتر بدلہ نصیب فرمائے، آمین۔ اسی بات کا تقاضا کر رہے ہیں کہ امت میں اس وقت اسلام کی صحیح دعوت دینے کا طریقہ اگر کوئی ہے تو باتوں اور تقریروں سے وہ بات نہیں بنے گی جو ان تمام چیزوں سے بنے گی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ امت مانوتا ٹرسٹ آپ کی جو ہے وہ جس لیول پر بھی کام کر رہی ہے بڑا کام ہے، اور یہ بھی جو کام ہو رہا ہے یہ کوئی چھوٹا موٹا کام نہیں ہے۔ آپ خود جانتے ہیں کہ کتنی محنت لگتی ہے، میں بھی اس چیز کو بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں کہ اللہ کہیں نہ کہیں کام لے رہا ہے پورے ملک میں، تو یہ بہت بڑا کام ہے، اور یہ پریکٹیکل ہے سر۔ بلکہ اگر میں ایک جملہ کہوں تو شاید غلط نہ ہوگا کہ اسلام میں جس جو عبادات ہے جن کو ہم پریکٹیکلی عبادت کہتے ہیں، جیسے نماز ہے، حج ہے، روزہ ہے، یہ لمیٹڈ ہے، یہ لمیٹڈ ہے، لیکن اللہ کے بندوں کی خدمت والی جو عبادت ہے یہ انلمیٹڈ ہے، اور اللہ کو بہت پسند آتا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اسلام کی آپ پوری تاریخ جب پڑھیں گے، اور خاص طور سے پیارے ملک بھارت کی تاریخ آپ جب پڑھیں گے، یا پھر جہاں کی بھی آپ تاریخ پڑھیں گے، اسلام کی نشر و اشاعت، اسلام کے پھیلنے کی، اسلام کی دعوت تبلیغ کی پوری تاریخ پڑھیں گے، تو سچ میں آپ کو آخر میں خلاصہ یہی ملے گا کہ اسلام ایسی ہی چیزوں کے ذریعے سے پھیلا ہے، خدمت کے ذریعے سے۔ اللہ رب العزت دلوں کو نرم کر دیتا ہے، اور ایک خاص بات کہ خدمت کے ذریعے سے آج ملک میں نفرتوں کا گھٹیا قسم کا نیچ ماحول بنایا جا رہا ہے شاید۔ اور دوسری چیز، اللہ نے کورونا کے ذریعے سے سی اے اور این آر سی کے وقت میں جو نفرتوں کا ماحول بن گیا تھا، بالکل ہندو مسلم کا ماحول بن گیا تھا، ایک دم زہر بنا دیا گیا تھا، کورونا اللہ نے جب یہاں پر لایا اور لاک ڈاؤن جب لگا، پھر بہار کے، یو پی کے، آسام کے جتنے مزدور اپنے اپنے گھروں کو جا رہے تھے، مئی کا مہینہ، رمضان کا مہینہ، روزے کی حالت، اس وقت مسلمانوں نے جو اپنی جان پر کھیل کر خدمت کی ہے، اس خدمت کا اثر یہ پڑا، میں صرف شارٹلی جملہ بول رہا ہوں، اس خدمت کا اثر یہ پڑا کہ برسوں کی نفرتوں کی بنائی ہوئی محنتیں فیل ہو گئی۔ میرے مولا جس انداز میں بھی کام کر رہے ہیں، خدا بندہ تو ہمارے ان چھوٹے موٹے کاموں کو بے انتہا قبول فرما، میرے مولا تو ہمارے ان چھوٹے موٹے کاموں کو بے انتہا قبول فرما، اور ہمیں تیرے بندوں کی بڑی خدمت کے لیے مضبوط فرما، قبول فرما، اور ہر طرح سے مدد فرما۔ میرے مولا
مولا کرنے والی ذات صرف تیری ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہماری اپنی کوئی طاقت نہیں ہے۔ میرے مولا یہ تو تیرا احسان ہے کہ تو ہمیں استعمال کر رہا ہے، میرے مولا یہ تو تیرا کرم ہے کہ تو ہمیں اس لائق سمجھ رہا ہے۔ میرے مولا بس تو ہمیں مضبوط بھی فرما، ہماری مدد بھی فرما، اور ہمیں ہر طرح کی طاقت و قوت بھی نصیب فرما، اور امت کا ساتھ بھی ہمیں نصیب فرما۔ خدا بندہ خدا بندہ